الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، رمضان المبارک نہ صرف رحمتوں کا مہینہ ہے بلکہ وہ برکتوں، مغفرتوں، عطاؤں اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ یہ شہر رمضان ہے، یہ شہر الصیام ہے، یہ شہر القرآن ہے، یہ شہر الدعا ہے، یہ شہر الجود و سخا ہے۔ عزیز سامعین کرام، رمضان مبارک کے احکامات کی آیات کے درمیان اللہ جل شانہ نے ایک آیت ایسی بیان فرمائی جو اس موضوع سے الگ ہے، جس کے اندر ایک عابد کو یہ بتلایا گیا کہ اس کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ اس ذات نے اپنا تعارف بھی کروایا کہ وہ معبود کیسا ہے۔ تو دعا کے بارے میں تھی، کل ہم نے اس کا پیش خیمہ عرض کیا۔ عزیز سامعین کرام، دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا کی جاتی ہے۔ اس کے آداب ہیں، آداب نہ ہوں تو دعا نہیں رہتی، بلکہ کیا ہو جاتی ہے، ایک انسان کی مثال وہ دوسرا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، کل ہم نے پڑھا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پروردگار عالم کو آپ نے پکارنا ہے تو کس طرح؟ تضرعاً، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور خفیہ۔ تو ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ یدعون ربہم خوفا وطمعا، یعنی تضرع بھی ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اور اس کے بعد کیا ہے کہ خیفہ، خفیہ، خاموشی بھی ہو۔ اور یہاں فرمایا کہ یدعون ربہم خوفا وطمعا، خوف سے بھی اور طمع سے بھی۔ تو یہ تھے وہ آداب جو ایک آدمی کے اندر ہونے چاہیے، کہ جو دعا کرنے والا ہے اس کے اندر تضرع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اس کے اندر خوف ہو، اس کے اندر طمع ہو، اور وہ خفیہ ہو۔ تو یہ کچھ آداب تھے، یہ بتائے، ورنہ دعا کیا ہو جائے گی؟ مطالبہ بن جاتی ہے۔ تو پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب یہ تو کیفیت بتائی ایک دعا کرنے والے کی، دعائیں کیسی ہوں وہ اللہ جل شانہ نے وہ بتایا قرآن مجید کے اندر۔ اور ان کو کسی نے، مثال کتابیں تو ہیں قرآنی دعاؤں کی، تو کسی نے بھی پوری تعداد کا تعین نہیں کیا۔ کوئی کہتا ہے 40 ہیں، کوئی کہتا ہے 150 ہیں، بعض علماء کہتے ہیں 200 ہیں، بہرحال کثیر ہیں۔ ان دعاؤں کو جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اس بیچ بے شمار پیغمبروں اور صالحین کی دعائیں بھی ہیں، تو وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کے بھی آداب ہیں۔ تو کل جس طرح میں نے مختصر سی بات کی کہ وہ اکثر دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رب بیان ہوئی، اسی طرح اللہم کا لفظ استعمال ہوا۔ ادب کا یہ تقاضا ہے، کسی بڑی ہستی کو اس کی صفات سے پکارا جاتا ہے۔ کوئی عالم صاحب ہوں تو کیا اس کا نام لیں گے یا کہیں گے علامہ صاحب یا عالم صاحب؟ تو ادب کا ایک یہ بھی زینہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی صفات سے بیان کیا جائے۔ تو قرآن مجید کے اندر دعاؤں میں اللہ جل شانہ کو اس کی کس سے یاد کیا گیا ہے؟ اس کی صفات سے۔ تو آداب یہ بھی ایک ادب کا زینہ تھا کہ اللہ جل شانہ کا اسم جلالہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رب کو بیان فرمایا گیا۔ بعض جگہوں پہ یہ آیا ہے، جس طرح فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کو بھی دعاؤں میں لوگوں نے کیا ہے، حقیقتاً اس میں اللہ جل شانہ سے تخاطب ہے ہی نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تخاطب کیا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ربنا، کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اللہم، یا ربی، ربی زدنی علما۔
یہ قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ کے حوالے سے یہ آداب بتائے گئے۔ قرآن مجید کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ ایک دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہے۔ تو اس طرح پھر ہم بات کریں گے تو یہ بیان طول پکڑتا جائے گا۔ تو 3 شرطیں میں بس آپ کو زبانی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط ہو۔ ایمان پہلی شرط ہے۔ قبولیت دعا کی کیا ان سی شرط ہے؟ ایمان۔ وَمَنْ يَكْفِرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، تو طاغوت کا انکار اور اللہ جل شانہ پر ایمان۔ فرمایا اگر یہ کرے گا وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اس نے ایک ایسی رسی کو، مضبوط رسی کو پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں۔ تو دوسری ہے خلوص۔ دوسری شرط کیا ہے؟ خلوص، کہ وہ اس کے اندر خلوص ہو۔ جب خلوص نہیں ہوگا تو قبولیت نہیں ہوگی۔ تیسری شرط وہ ہے عقل حلال، یعنی رزق حلال۔ تو رزق حلال بھی کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کی شرط ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر وہ قبولیت نہیں ہوگی۔ تو یہ اصل میں سارے موضوع تفصیل طلب ہے، میں نے تو بس چونکہ اپنے موضوع پہ آنا ہے، ورنہ عقل حلال قرآن مجید کا تفصیلی موقف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وضاحت سے اور صراحتاً آپ نے فرمایا کہ کوئی بھائی آدمی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رو کر عاجزی انکساری تضرع کے ساتھ بھی اللہ کو پکارے، خانہ کعبہ کا غلاف بھی پکڑا ہوا ہو، آنسو بھی ہوں، گرمی کا موسم بھی ہو، پھر بھی اللہ جل شانہ کو اس کی دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ذہن میں ہوں۔ اب اللہ جل شانہ نے، یہ تو تھی کیفیات کہ انسان کی کیسے ہوں، الفاظ کیسے ہوں، اور دعا کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان ہے کہ دعا کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں۔ ہاں مقرر وقت ہے جسے بالغدو والآصال، لیکن اب مشکل جس وقت آئے گی تو وہ صبح و شام کا انتظار تو نہیں کرے گا نا۔ نہ کوئی جگہ مختص ہے کہ اس جگہ آ کر دعا کرو گے تو قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، نہ وقت مختص ہے، کیونکہ جب مشکل آتی ہے تو پھر وہ اسی وقت انسان کو ضرورت ہے نا۔ اب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، کسی نے غار کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارا، کسی نے میدان حرب کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، کسی نے بستر مرگ پہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، کسی نے قید کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ تو بھائی مشکل تو کسی وقت آ سکتی ہے، تو مشکلیں دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی جگہ نہیں رکھی۔ فرمایا کہ بس جہاں پہ بھی ہو اور جس وقت مشکل آئے، تو نہ کوئی جگہ مخصوص ہے کہ مثال آپ کو چرچ جانا پڑے گا، فلاں کرنا پڑے گا، نہیں، جہاں مشکل ہوگی وہیں اللہ کو پکارو گے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی کہ کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے۔ اب مقرر وقت ضرور ہیں، لیکن جب مشکل آ جائے، وہ عصر کا ٹائم ہو، ظہر کا ٹائم ہو، رات کی تاریکی ہو، تو کوئی اس وقت پکارتا ہے نا۔ اب ہر وقت انسان کے اوپر کسی وقت بھی مشکل آ سکتی ہے نا، تو یہ بھی بتایا گیا۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی قرآن مجید کے اندر جو انبیاء کی دعائیں ہیں، ان کے سب کے الفاظ ان کی ضرورت کے مطابق مختلف ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے دعا، انسان کی دعا کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بات کہتا ہے نا، وہ اس کے دل کی وہ خیالات اور دل کا بات ہو۔ تو جیسی کیفیت، دل کی کیفیت کے مطابق دعا ہو۔ تو اس لیے ہر پیغمبر نے اپنی کیفیت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق اس دعا کو پیش کیا۔ تو اس کے لیے یہ بھی قید نہیں ہے، جو ضرورت ہوگی دعا وہی کریں گے۔ چوتھے نمبر پر زبان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دعا صرف عربی میں ہی قبول ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی ہے، وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس سے قرآن کی کچھ دعائیں تو ہوتی ہیں، سنت کی کوئی دعائیں تو ہیں، ڈھیر سارے معاملات ہیں جس کو اس کو عربی نہیں آتی، وہ پھر دعا نہیں مانگے گا۔ دعا کے لیے زبان بھی شرط نہیں ہے، تو جس زبان میں چاہیں دعا مانگ لیں۔ تو یہ بھی ایک اہم بات تھی۔ اب آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں، تو فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ قرآن مجید کے اندر کئی سوالات ہیں
کہ جو صحابہ نے سوال کیے، لوگوں نے سوال کیے، ان کو قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ یسألونک عن الروح، یسألونک عن الخمر۔ تو قرآن مجید کے اندر ڈھیر سارے سوال، آگے میں جا کے پڑھتا ہوں تو ان سوالات کو آپ دیکھیں، سوال وہ کر رہے ہیں، اللہ جل شانہ جواب میں کہہ رہے ہیں قل، کہ فعل امر ہے، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، پھر جواب دیتے ہیں۔ مثلا دو چار سوال پڑھتے ہیں زیادہ، فرمایا کہ یسألونک عن الاہلہ، فرمایا کہ یہ سوال کرتے ہیں لوگ چاند کے بارے میں، یسألونک ماذا ينفقون، یہ سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں کہ کیا خرچ کریں، یسألونک عن الشہر الحرام، یہ شہر حرام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الخمر، یہ کس کے بارے میں، خمر والمیسر، اور جو ہے جوا کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الساعہ، یہ کس کے بارے میں، قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الانفال، یہ انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الجبال۔ تو قرآن مجید کے اندر ڈھیر سارے سوال ہیں، لیکن جہاں سوال ہے وہاں ایک لفظ آتا ہے، اور وہ آتا ہے قل، کیا آتا ہے، فرمایا کہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہا قل قتال فیہ کبیر، فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، یسألونک عن الساعة ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی۔ تو آپ دیکھیں گے جہاں سوال تھا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ فرما دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یسألونک عن الانفال قل، آپ فرما دیجیے قل الانفال للہ والرسول۔ قرآن مجید کے اندر یہ اسلوب تھا کہ سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ جواب دے دیجیے، آپ یہ بتا دیجیے۔ اب یہاں پہ اسلوب مختلف ہے، فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، فرمایا کہ اور جب سوال کریں میرے بندے میرے بارے کے اندر، تو فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے میرا بندہ میرے بارے کے اندر پوچھے، یہ بھی سوال ہے نا، آپ سے پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب کوئی سوال کرے آپ سے، عبادی میرا بندہ، کس کے بارے میں، عنی میرے بارے میں، فرمایا کہ اب لفظ قل نہیں آیا، اب یہ سوال تھا، اللہ تعالیٰ نے جواب خود دے دیا، فرمایا کہ اب قل کہنے کی ضرورت نہیں، فرمایا فَإِنِّي قریب، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے کیا ہوں، قریب ہوں، قریب ہے یا دور ہے، اللہ جل شانہ زمان و مکان کی قیود میں نہیں آتے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا کہ میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اتنا قریب ہے کہ فرمایا کہ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جب انسان پر وہ موت کا وقت آتا ہے نا، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، گھر والے سارے جو ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، فرمایا کہ اور جب موت کا وقت آتا ہے نا تو جان گلوں کو آ جاتی ہے، یہاں تک کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو، تو فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، فرمایا کہ یہ تو تم ان کے اوپر گھیرے ڈال کے کھڑے ہوتے ہو، کوئی ماتھے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی تسلیاں دے رہا ہے، فرمایا کہ نحن اقرب الیہ منکم، ہم تم سے بھی زیادہ کیا ہوتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، یہاں مدعا یہ ہے کہ فرمایا کہ ہم کون ہیں، قریب ہیں، اور یہ اتنی بڑی قربت ہے اس کے بیچ میں کوئی آستہ نہیں آ سکتا۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، جو رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے اندر واسطے ڈال رہے ہیں، اور جی سیڑھی لگانا پڑتی ہے، جو حبل من ورید ہے، کون سی سیڑھی لگے گی اس میں جو ہے بھی حبل من ورید، سب سے زیادہ قریب ہے، اس کے لیے کون سی سیڑھی لگے گی؟ فرمایا کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ میں کون ہوں، فإنی قریب، میں انسان کے کیا ہوں، قریب ہوں۔ عزیز سامعین کرام، مثال ظاہر ہے کہ یہ موضوع طوالت رکھتا ہے اور یہ
हमसे इतना ज्यादा वो थोड़े वक्त में कवर नहीं होता। करीब का मैं आपको बताऊं कितनी गलत फहमियां। कहते हैं कि बोलिया किसे दा दिल न तोड़ी, रब दिलां विच रहिंदा, रब दिलां विच रहिंदा। अब बात यह है कि ये ईमान दिल में होता है या अल्लाह ताला दिल में होता है? ये जो ये खराफात हैं इनकी, ये जिस तरह के ये लोगों, एक तो पहले ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्नी करीब हूं, मैं अंदर हूं। चाचण वांग मदीना दिसे तो कोट बिठन बैतुल्ला, ते ज़हर दे विच पीर फरीद ते बातिन दे विच अल्लाह। अंदर कौन खड़ा? अल्लाह खड़ा। और ये हलूली और इस तरह के शिरकिया जो है फलासफी, ये गुमराह कुन नजरियात हैं। अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नी करीब, मैं कौन हूं? करीब हूं। फ़इन्नी करीब हूं, अंदर ईमान होता है। अल्लाह ताला ना जमान में आता है ना मकान में आता है, तो उसको दिल के अंदर बिठाया हुआ है। वो फरमाया अल्लाह का ईमान होगा। भाई कोई आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो वो मोहब्बत दिल में होती है, ये बंदा अंदर होता है। इसी तरह एक और कहते थे अपने अंदर अल्लाह वाली सिफात पैदा करें। ये इतने जहल लोग हैं कि अल्लाह वाली सिफात जिसके अंदर होंगे वो खुद अल्लाह नहीं हो जाएगा। अल्लाह जल्ल शानो की सिफात जो हैं वो किसी के अंदर हो सकती हैं, वो जिसके अंदर होंगे वो खुद इलाह हो जाएगा। तो ये किस तरह के ये लोग हैं, ये तकद्दुस की आड़ में बड़े बड़े नाम और जहलों वाले काम। तो फरमाया कि फ़इन्नी करीब व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तो फरमाया कि फिर क्या है, अजीबु दावत दाई इज़ा दआ। फरमाया कि मेरी जात ऐसी है, शान ऐसी है। यहाँ ये नहीं बताया कि मैं समीउ दुआ हूं, डायरेक्ट बता दिया मैं मुजीबु दुआ, सिर्फ सुनने वाला नहीं कबूल करने वाला हूं। हमारे यहाँ एक आम थ्योरी जो लोगों को पढ़ाई जाती है, ओ बस जी हम हमारी सुनता थोड़ी है, हमारी थोड़ी सुनता है। मैं तुम्हारी नहीं सुनता था, किसकी सुनता है? हम गुनाहगार लोग, हमारी नहीं सुनता। फरमाया कि मैं सबकी सुनता हूं, और कौन सुनता है? और मियाँ जो चीज मुकद्दर में नहीं हुसैन से मांग लो। ये फलां दरगाह है, खाली नहीं भेजता। ये ऐसी है, मस्जिद में खाली आओगे, सजदे करोगे, दुआएं मांगोगे, ये तो खाली भेज देता है। इनके पास जाओगे ये खाली नहीं भेजेंगे। तो बंदे उधर जाएंगे इधर आएंगे, तो वहां भीड़ खत्म नहीं होती या बंदे नहीं मिलते। तो कहने का मतलब यह है कि भाई ईमान के खिलाफ बातें हैं। तो फरमाया फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। फरमाया कि दुआओं को कौन कबूल करता है? भाई इस पूरी इंसानियत में सबसे मुकद्दस हस्तियां कौन है? भाई अंबिया है ना। तो अंबिया किससे मांग रहे थे? एक दूसरे से मांगते थे। भाई जो मुश्किल में मांग रहा है, हजरत इब्राहिम ने अर्ज की रब्बी हबली मिनस सालिहीन, तो क्या इब्राहिम बेटा दे सकते थे? अगर वो दे सकते थे मांगने की क्या जरूरत थी? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्त के बड़े पैगंबर हैं, उलुल आज़म हैं, और उनकी शान पे मिसाल लंबी बात हो जाएगी। कुरान ने मुझे कितना ऊंचा उनका मकाम बयान फरमाया। वो जब बेटा अल्लाह से मांगते हैं तो ये खुद दे देंगे। भाई हर पैगंबर किससे मांग रहा है, तो हम किससे मांगेंगे? तो हम भी अल्लाह ताला से मांगेंगे ना। तो बहरहाल अभी इक्तफा करते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी शान को बयान फरमाया, फिर साथ ही फरमाया कि बंदे के अंदर क्या सिफात है। तो ये भी मिसाल जो है वो अब अधूरी बात है, तो वक्त का इख्तिताम हो चुका है। तो ये अधूरी बात को हम अपने अमल से पूरा करें। अल्लाह जल्ल शान हम सब पर अपनी रहमतें फरमाए। व आखिर दाअवाना